بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم بیان کریں گے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم اور قول العظیم پیغمبر ہیں۔ آپ کا اسم مبارک قرآن میں عیسیٰ کے نام سے 25 بار اور مسیح کے نام سے 13 بار آیا ہے۔ آپ علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے 570 سال قبل سرزمین کوفہ میں دریائے فرات کے کنارے دنیا پر تشریف لائے۔ بعض کے قول آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ناصرہ نامی گاؤں یا بیت المقدس میں 5ویں اشکانی بادشاہ فرحات کے دور حکومت میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت اذن خدا سے بطور معجزہ باپ کے بغیر ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب مریم بنت عمران ایک محترم خاتون اور بنی اسرائیل کی برگزشتہ شخصیت میں سے تھی۔ مریم علیہ السلام عصمت کے مرتبے پر فائز تھی اور خدا نے انہیں تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ ایک دن جب مریم علیہ السلام محراب عبادت میں تھی، جبرائیل علیہ السلام ایک جوان آدمی کی شکل میں ان کے سامنے آئے اور وہ گھبرا گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ڈرو مت، میں فرشتہ ہوں اور آپ کو بشارت دینے آیا ہوں کہ خدا آپ کو ایک بیٹا عنایت کرے گا۔ وہ دنیا اور آخرت میں محترم ہوگا اور گہوارے میں باتیں کرے گا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، یہ کیوں کر ممکن ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ بات خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ چیز عالم موجود میں آ جاتی ہے۔ اس وقت مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو حاملہ پایا، جس سے انہیں خوف اور پریشانی میں گھیر لیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک کنواری لڑکی حاملہ ہو جائے اور بچے کو جنم دے۔ پھر جیوں ہی وہ اپنے بارے میں سوچتی اور بھی پریشان ہو جاتی۔ اگرچہ وہ دنیا کی عورتوں کی سردار تھیں اور ان کا خدا پر ایمان کمال درجے پر پہنچا ہوا تھا، وہ یہ بھی جانتی تھی کہ خدا ہر حالت میں ان کی مدد کرے گا، لیکن وہ نادان اور ضدی یہودیوں کی زبان کے شر سے ڈرتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ ان کے طعنوں کا کیا جواب دیں گے اور اپنی بے گناہی کا کیا ثبوت پیش کریں گے، جس سے مخالفین کی زبان بند ہو جائے اور وہ ان کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور بہت سے قابل اعتراض روایات نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تاریخ پر قلم اٹھانے والے کئی علماء نے بعض مسیحی مصنفین کی تقلید میں مریم علیہ السلام کے حمل کو عمومی مدت کا حمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کئی مہینوں تک ذہنی پریشانی میں مبتلا رہیں، لیکن بعض علماء کی روایت بتاتی ہے کہ رات کو جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں جو پھونک ماری تو وہ حاملہ ہوئی اور اسی صبح کو وضعی حمل ہو گیا، لہٰذا ان کے حمل کی مدت 9 مہینے کی بجائے 9 گھنٹے تھی۔ واللہ عالم۔ بہرحال مریم معصومہ نے خدا کے مرضی کے آگے سر تسلیم کر دیا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیے، حتیٰ کہ وضعی حمل کا وقت آ پہنچا۔ جب درد زنگ شروع ہوا تو وہ کھجور کے ایک خشک درخت کے پاس پہنچی۔ انہوں نے اس بیاباں میں کسی دایا اور تیماردار کے بغیر ہی یہ تکلیف برداشت کی اور اپنے خوبرو بچے کو جنم دیا۔ تب انتہائی رنج و غم کے عالم میں ان کی زبان سے الفاظ نکلے، اے کاش کہ میں یہ وقت آنے سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور میں بھولے بسرے لوگوں میں سے ہو جاتی۔ پھر اچانک ہی غمگین مریم نے ایک بڑی ہی خوش انداز آواز سنی کہ کوئی انہیں تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے مریم علیہ السلام، غمگین مت ہو، خدا نے تمہارے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے،
اس کا پانی استعمال کرو اور کھجور کے اس درخت کو ہلاؤ اور اس سے جو کھجوریں گریں وہ کھاؤ اور سکون حاصل کرو۔ اگرچہ ان الفاظ سے پریشان خاطر مریم علیہ السلام کو خاصی تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کا تصور کر کے دل ہی دل میں ڈر رہی تھی۔ تاہم اس تصور تحال کے مقابلہ کرنے کے لیے انہیں یہ بات بھی سمجھائی گئی، جب کوئی شخص تمہیں الزام دے رہا ہو تو اس سے کہہ دو میں رضائے خداوندی کے لیے روزے سے ہوں، اس لیے کسی سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیت المقدس آ گئیں، لیکن ابھی وہ وہاں پہنچی ہی تھی کہ یہودیوں نے انہیں گھیر لیا اور انہیں ناروا کلمات کہنے اور طرح طرح کی تہمتیں لگا لگا کر پریشان کرنے لگے۔ چنانچہ یہودیوں نے ان کو توہین آمیز لفظوں کے ساتھ مخاطب کیا اور کہا، اے مریم، تو نے یہ کیا گل کھلایا ہے؟ تیری ماں تو بدکار اور غیروں سے رغبت رکھنے والی نہیں، پھر تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے ان کے طور طریقے چھوڑ دیے اور شوہر کے بغیر ہی ایک بچہ کو جنم دیا ہے۔ اس پر پاک مریم علیہ السلام نے اپنے نوزائیدہ بچے کا جانب اشارہ کیا، جس سے مراد یہ تھی کہ جو پوچھنا ہے اسی سے پوچھو۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں گے جو ابھی ہی پیدا ہوا ہے اور کچھ کہنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ اس وقت خدا کی قدرت سے بچے نے بولنا شروع کیا، چنانچہ اس نے اپنی بزرگی اور بلند مرتبے کا ذکر کیا اور کہا، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر قرار دیا ہے۔ اس نے مجھے بابرکت اور مبارک بنایا اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ جب ان الفاظ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے مریم علیہ السلام کی پاکی بھی ثابت کر دی، کیونکہ ایسا غیر معمولی طور پر پیدا ہونے والا بچہ بجائے خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو ایک پاک اور پارسا ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے جنم نہیں لے سکتا تھا۔ نیز جس خدا نے اس گہوارے ہی میں بات کرنے کی قوت عطا کی، اس کے لیے اسے بغیر باپ کے پیدا کرنا بھی کوئی بڑی بات نہ تھی۔ تاہم اس واضح شہادت کے باوجود بھی یہودی اپنے خیال پر قائم رہے اور یہ روشن نشانی دیکھ کر بھی نازیب بابا تو کہنے سے باز نہ آئے اور اپنی جہالت اور ضد پر پڑے رہے۔ لیکن کچھ ایسے نیک سینت لوگ بھی تھے کہ جنہیں یہ عظیم معجزہ دیکھ کر اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ نومولود خدا کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور مریم علیہ السلام ہر قسم کی لغزش سے بری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے ہی اسلامک واقعات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔